ہاں تو میں وہ بتا رہا تھا، وہ صاحب بتا رہے ہیں 18 سال تک ہماری سوسائٹی میں بچوں کو رکھا جاتا ہے، 18 سال کے بعد بھی ماں باپ اور پھر وہ گورا کو کک آؤٹ کر کے ایسے ٹھڈا مار کے باہر نکل یہاں سے، اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. ان بچوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، ہمارے ٹک ٹاکر یہ کچھ سوسائٹی میں چلا رہے ہیں، اس پہ لوگوں کے کمنٹس، لوگ بھی بےچارے سیدھے ہیں، جو بھی کوئی منجن بیچ کے چلا جائے فوراً باتوں میں آئی. آپ دیکھو اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. 18 سال کا لڑکا، اس کے بگڑنے کے کم چانس نہیں ہوتے، زیادہ بھی نہیں، بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں. اس عمر میں ٹھڈا مار کے نکال دو گے، وہ تو چرس ہیروئن کی طرف جائے گا. گورے جاتے ہیں لیکن ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں میں نے ہیروئن چی بھی دیکھے، ایسے نہیں ہوتے کہ ہیروئن چی بس تھوڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں تو ہیروئن بھی بری چیز نہیں، تو وہ غلط چیز ہو، گرل فرینڈ کی طرف جائے گا. آپ اپنی سوسائٹی میں برداشت کرو گے گرل فرینڈ کو؟ اگر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے کرو. پھر یہ بات، پھر جمعے کو نماز پڑھنے مت آئے کرو ٹوپی پہن. خام خا کے یہ جو تکلفات ہیں، جمعے کے دن نہا دھو کے مسجد میں آنا اور عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو. پھر 100% اسی کلچر کو، اسی سوسائٹی کو فالو کرو. ہم یہ نہیں کر سکتے بچوں کو 18 سال میں ٹھڈا مار کے نکال دیں، وہ گرل فرینڈ بناتا پھرے، وہ کال ہونا شروع ہو جائے، وہ سٹے لگانا شروع کر دے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یا نہ ہو ہمیں یہ نہیں پتا، تب بھارت غرق کر کے آئے. ہاں یہ بات ضرور ہے، بعض مائیں یا بعض ماں باپ بچوں کو اتنا زیادہ چمٹا کے رکھتے ہیں کہ لڑکوں میں کھیلنے نہیں دیتے. اس سے بچے میں نسوانیت سمجھتے ہو، لڑکی پن پیدا ہو جاتا ہے، ہائی اللہ ہوئی اللہ والا بن جاتا ہے. پھر وہ اتنا زیادہ چمٹا کے رکھنا، بعض مالدار گھروں میں ہم نے دیکھا ہے، پوش علاقوں میں دیکھا ہے، چار دیواری کے اندر ہی پل بڑھ کے بڑا ہوتا ہے، کانفیڈنس لیول 0، کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ ہائے اللہ ہوئی اللہ، کوئی بہو کرے گا ڈر جائے گا. یہ غلط ہے یار. ٹھیک ہے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے، اس کو ہم نے تھوڑی بنانا ہے. میں کھلاؤ، جا کے کھیلو، باہر نکلو. ماں باپ کہتے ہیں نہیں باہر گالیاں سیکھے گا. ایکچولی ہمارا بچہ، خدا کی قسم، گالیاں لینا یہ بری چیز کام نہیں ہے، کہ اس سے کم درجے کی برائی ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکھے، وہ بہو کرے اور بھاگ جائے. وہ سیکھے گا گالی مارو. ہمارے بچے جب تھوڑے بڑے ہونے لگے تو گلی محلے میں کھیلنا شروع کیا انہوں نے. کہیں سے مجھے یاد آیا گھر میں گالی دے رہا ہے، ایسے کھچائی کی اس کی. میں نے کہا یہ دوبارہ گالی زبان سے نکلی نا ٹانگیں توڑ دوں گا میں. تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے نہیں نکلی، لیکن کھیلے تو صحیح. پھر ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے یار، ہم بچپن میں لڑکوں میں نہ کھیلے ہوتے، اور ایک نمبر کے شرارتی لڑکے. میں تو اپنے بچپن کے دوستوں کو یاد کر کے دیکھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے ہماری جان بچ گئی. نہ ہم پتھر سے، وہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے یار، وہ کرمچ کی گیند سے وہ کھیلتے ہیں نا، مارم پیٹی، پتھروں سے مارم پیٹی کھیل رہے ہوتے تھے بعض دفعہ. خیر زیادتی ہے، اتنا بھی آگے مت جاؤ. ہوم اسکولنگ کی طرف میں قائل ہوں، کیونکہ بچے کا ٹائم بہت بچتا ہے اس میں اور بہت کچھ پڑھ لیتا ہے. لیکن یہ جب ہے جب آپ کا بچہ باقی ٹائم لڑکوں میں کھیلتا کودتا بھی. اگر گھر میں ہی بند کر کے اس کو اسکولنگ بھی ہو رہی ہے، باہر نکلنے ہی نہیں دے رہے، تو بھائی پھر اسکول بھیجنا. کچھ لونڈے لپاڑوں میں بیٹھے گا جا کے، کچھ ابے تبے سیکھے گا. اور ماں باپ نے بچوں کو ایک اور طرح سے چھوئی موئی بنایا ہوا. کہیں بچہ باہر سے پٹ کے آ جائے نا، کسی بچے نے ایک چماٹ مار دیا، مائیں آ جاتی ہیں کلاشن کوفے لے کے، کس نے مارا میرے بچے کو، کون ہے جو میرے بچے پہ ہاتھ اٹھائے، ہائے ہائے میرے بچے کا خون نکل گیا، ہائے میرے بچے کا منہ سوج گیا. بھائی ادھر سے سوجا ہے تو بیلنس کے لیے ادھر لگاؤ گے، بیلنس کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے پٹتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، خون بھی نکل، پھوڑے بھی نکلتے ہیں، سب چلتا ہے. تبھی غریب کے بچے میں زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ جو ہمارے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا غربت ہوگی تو بچے پلیں گے نہیں، تم کبھی لگا کے میرے ساتھ، میں تمہیں غریبوں کے بچے بتاؤں، خدا سے زیادہ اچھے پلے ہوئے ہیں، بشرطے کہ مذہب ہو ان کے گھر میں. مذہب نہیں ہے پھر بگڑتے ہیں، پھر تو چرس ہیروئن شراب کی طرف جاتے ہیں. مذہب نہ ہو اور غربت ہو، زیادہ اچھے پل جاتے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا ہے. میں ایسے غریب بچوں کو جانتا ہوں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ رکشے کے وقت رکشا چلائیں گے، ریڈی کے وقت ریڈی لگائیں گے، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کنسٹرکشن کر رہے ہیں، آپ کو بھی کھلا رہے ہیں، ماں کو بھی کھلا رہے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، خاندان کو بھی کھلاتے ہیں. پھڈا ہو بندوقیں لے کے پہنچ جائیں گے. جو کام کروانے کروا لو ان سے. پڑھائی میں بھی آگے، کراٹے ماسٹر بنا تو اس میں آگے نکل جائیں گے. اور ایسے مالداروں کو جانتا ہوں، میرا بچہ ہے میرا بچہ، ایسے ٹھش پش ملنے کے لیے آتے ہیں، بات کرتے ہیں نا، میں سوچتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ہی ہے یا شی ہے. اب میں کیا اسٹائل ماروں ان کا، اچھا نہیں لگ رہا. وہ بعض لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. دیکھیے نا مفتی صاحب، آپ دیکھیں اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یار اللہ کا شکر ہے میرے تو جذبات اب خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن کسی اور کے سامنے اس اسٹائل میں بات مت کرنا، وہ بگڑ جائے گا. ناروے میں کسی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ مفتی صاحب ہمارے پاس نا کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو لڑکوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ممبر پہ کیا کہوں، تو وہ آتے ہیں تو وہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ یہ مت کرو، سختی تو ہم کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان لڑکوں کو جو گے ٹائپ کے ہیں ان کو آپ پیار سے سمجھائیں. پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ یار یہ کچھ اور نہ ہو جائے اگر پیار سے سمجھائیں. پھر میں نے کہا اتنا پیار سے نہ سمجھائیں کہ آپ ہی پہ دل آ جائے اس کا، کیونکہ اس کا تو وہ تو دلچسپی اس کو تو آدمیوں میں، اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی کیئر کرنی ہے، اتنی محبت سے نہ سمجھائیں. ان کا مختوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کسی بھی وقت دل آتا ہے ان کا. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ بچے کو لڑکا بناؤ، لڑکی مت بناؤ، لڑکا بناؤ اس کو. تھوڑا گلی محلے میں کھیلنے کودنے دو، پٹ گیا کوئی بات نہیں، جب گھر میں آئے پٹ کے بولو کوئی بات نہیں بیٹا، اگلی دفعہ تو کوڑ دینا.
کیا خیال ہے؟ اگلی دفعہ تو کوٹ دینا. نہیں ماں باپ، ہاں نہیں یہ مفتی صاحب جنگلی بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو، مفتی صاحب ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. تمہارا بچہ تمہارے کام کا نہیں ہوگا. اگر جس قسم کا بچہ، میں ہمارے گھر میں بہت پرانا واقعہ ہے، ایک افغانی آ کے ٹھہرے تھے، میرے دوست تھے وہ، ان کا بچہ بھی تھا، 2-3 بچے ان کے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے اور اتنی چوڑی چوڑی کلائیاں. یہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کھٹے 2-3 بچے ہوں تو کمزور ہوتے ہیں، تو بکواس کرتے ہیں. یہ بھی فیملی پلاننگ والوں جھوٹ کے پورے نا ڈبے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، خوب سمجھ لو. ان کا مقصد نسل روکنا ہے، اس کے لیے ان کو کتنا جھوٹ بولنا پڑے یہ بولیں گے. کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کریں گے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے. بھائی بچے روکنے سے صحت خراب ہوتی ہے، کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہے. روکنا آسان کام تھوڑی ہے، گولیاں کھانی پڑیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا مصائب ہیں، اس کے مسائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو اتنے بچے پیدا ہو گئے، ایک ابھی انٹرویو لیا کے پی کے کی کسی خاتون کا، فیملی پلاننگ والوں نے، اس کے 10 بچے ہیں، پٹھان عورت ہے، اس کے 10 بچے، انٹرویو لیا، دیکھو بیچاری کے 10 بچے اور 3 مر گئے. یہ ہوتا ہے بھائی، 3 مر گئے تو وہ تو سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. کے پی کے میں آپ سہولتیں دو، یہ تو گورنمنٹ کا عیب ہے نا. وہ خوش ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اس کو باغی بنا رہے ہیں. اور ان کا سب سے زیادہ زور کے پی کے کی طرف ہے، کیونکہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہے. کہہ رہے ہیں اس کو توڑو کسی طرح سے، وہی حال ہو ان کا بھی، بڈھے بڈھوں کی لاشیں نکلیں، کوئی بچہ اٹھانے والا نہ ہو. خیر، تو میں کیا بات واقعہ سناتے رہ گیا. ہاں، تو ہمارے گھر میں ایک افغانی ٹھہرے ہوئے تھے، بہت پرانی بات ہے، دوست تھے میرے. 2 یا 3 بچے ان کے 1-1 سال کے وقفے سے، اتنی موٹی، اتنے سے بچوں کی کلائیاں، اور ماشاءاللہ سر بھی بڑے بڑے، جیسے کہتے ہیں نا پٹھان کا